سوار نے ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی یہاں سے آبادی کتنی دور ہے؟ تو شخص نے کہا کہ یہاں سے آبادی دیکھو چند ہی قدموں پر ہے۔ گھڑ سوار نے سوچا یا تو یہ شخص کوئی دیوانہ ہے یا پھر یہ مرد کامل ہے، کیونکہ یہ قبرستان کو آبادی بتا رہا ہے۔ وہ گھڑ سوار گھوڑے سے نیچے اترنے کے بعد اس سے گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ سے آبادی کے بارے میں پوچھا ہے، نہ کہ قبرستان کے بارے میں۔ آپ تو مجھ سے قبرستان کے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ مجھے قبرستان کی خبر دے رہے ہیں۔ تو شخص نے کہا کہ ہاں یہی تو آبادی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے یہاں بہت سارے لوگوں کو آتے دیکھا ہے اور یہاں سے کسی کو جاتے نہیں دیکھا، اور آبادی کہتے ہی اسے ہیں جہاں لوگ آئے اور آنے کے بعد وہاں سے واپس نہ جائیں وہی آبادی ہے، اور جہاں سے آئے اور آنے کے بعد چلے جائیں وہ آبادی نہیں ہے، وہ فنا ہونے والی ہے، وہ مٹنے والی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے۔ آباد رہنے والی جگہ وہ ہے جہاں لوگ آئیں اور ہمیشہ کے لیے آباد ہو جائیں۔ تو یہاں لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد لوگوں کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ یہیں آباد ہو جاتے ہیں، یہی رہنے لگتے ہیں۔ میں نے یہاں سے کسی کو واپس جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو ہر انسان، ہر شخص، ہر شے کو ایک دن فنا ہونا ہے، جانا ہے، مرنا ہے، ختم ہونا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشگی ہے اسی کی تیاری کرو، اسی کی فکر میں لگ جاؤ، اسی کے سوچ میں لگ جاؤ۔ آخر ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے اور مر کر قبر کے اندر جانا ہے۔ جس اندھیری قبر میں جانا ہے، جس تاریکی قبر میں جانا ہے، وہاں ہمارے اور ہمارے اعمال کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، نیکیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے دنیا میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا ہوگا، ان کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، ان کی اعمال، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا ہوگا، نیکیاں کمائی ہوں گے، تو یہ قبر ہمارے لیے رحمت بن جائے گی، یہ قبر ہمارے لیے رحمت کا گہوارہ بن جائے گی۔ اور اگر ہم نے دنیا میں رہ کر رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے دور رہے ہیں، تو یہ قبر نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک زحمت بن جائے گی، اور اس قبر میں ہم پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا، جو ہماری قبر میں ہم پر عذاب دیتے رہیں گے، جو سانپ اور بچھو ہوں گے وہ ہمیں ڈستے رہیں گے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ابھی رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مہلت دی ہے، یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اور مخلوق خدا کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آئیں، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں، چھوٹوں پر شفقت و مہربانی کے ساتھ پیش آئیں، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں، اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں۔ اور برادران ملت اسلامیہ، یہی اعمال، یہی نیکیاں ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے۔ اگر یہ ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے تو اس کا بدلہ رب تبارک و تعالی ہمیں بہترین عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم نے دنیا میں رہ کر رب تبارک و تعالی کی نافرمانی کی ہے، ہم نے لوگوں کو ستایا ہے، ہم نے حرام مال کو کھایا ہے، ہم نے جوا کھیلا ہے، ہم نے شراب پی ہے، ہم نے حرام مال کو کھایا ہے، ہم نے تکلیف دینے والی چیز کو راستے میں رکھا ہے، برادران ملت اسلامیہ
تو یہ تمام خرافاتیں جب ہم لے کر قبر میں جائیں گے تو ہم پر عذاب نازل ہوگا، رب تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے گا، پھر اس کا ٹھکانہ یہ ہے کہ ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا، ہمیں جہنم میں جلنا پڑے گا۔ آپ سوچیں کہ ہم دنیا کی آگ کے ہم دنیا کی آگ کے تپش کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم دوزخ کی آگ کو کیسے سہیں گے، اس کی تپش کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے عزیزان محترم، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھ لیں گے، اے انسان، اے مرد، اے انسان، اے لوگو، آخر تم کیا دیکھ لوگے؟ جب تیری روح جسم سے نکل جاتی ہے، نکلنے کے بعد تو اپنے جسم کا بھی محتاج ہو جاتا ہے، تو اپنے کپڑے اتارنے کا بھی محتاج ہو جاتا ہے، تو غسل کا بھی محتاج ہو جاتا ہے۔ تجھے غسل دینے والے بھی دوسرے ہوتے ہیں، قبر میں اتارنے والے بھی دوسرے ہوتے ہیں، تیری قبر پر تختے لگانے والے بھی دوسرے ہیں، اور تو کہتا ہے کہ دیکھ لیں گے۔ آخر تو کیا دیکھ لے گا؟ تو اپنے جسم کا محتاج ہے، پھر تو قبر میں کیا دیکھ لے گا؟